السلام علیکم ناظرین، عوام کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عباس انجم چوہان۔ میرے ساتھ آج پیر صاحب جو ہیں گلزار حسنین شاہ صاحب، حلقہ 187 کے امیدوار اس وقت موجود ہیں۔ تو آئیے آج ہم ان سے حلقے کے بارے میں اور خان صاحب کی جو آج کل تحریک چل رہی ہے اس کے بارے میں، اور الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آج ہم تفصیلی گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ پیر صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا کرم ہے۔ پیر صاحب سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ 14 مئی جو ہے وہ الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں اور سپریم کورٹ جو ہے اس نے اس کے اوپر ایک اسٹرکٹ ایکشن لے لیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر سپریم کورٹ کے آرڈر پہ بھی کوئی بندہ یہ سمجھے کہ الیکشن نہیں ہونے جا رہے تو پھر یہ نہ آئین ہے، نہ ملک ہے، نہ قانون ہے، تو جنگل ہوا نا۔ تو اس لیے یہ سوال کرنا اور جواب دینا ہی مناسب نہیں کہ سپریم کورٹ جو اللہ کے بعد نیچے سب سے بڑی ہمارے ملک کی عدالت ہے، اس کو اگر کوئی نہیں مانتا تو اس سے زیادہ بڑا مجرم کون ہو سکتا؟ نہیں، آپ دیکھیں کہ ایک اعلانیہ ہوا تھا کہ اقلیت کو اکثریت پر غالب جو ہے وہ نہیں آنے دیا جائے گا، کہ چاند ایک جو ہے وہ ججز جو ہیں وہ اتنی پارلیمنٹ کو جھٹلا نہیں سکتے، اس کے بیان کو رد نہیں کر سکتے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا لائحہ عمل بنایا جا سکتا ہے کہ الیکشن سے رائے فرار اختیار کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، آئین پاکستان سے اوپر کوئی چیز نہیں، نہ جوڈیشری ہے اور نہ پارلیمنٹ ہے۔ پارلیمنٹ آلدو وہ خالق ہوتی ہے، بنانے والی ہے آئین کی، لیکن اگر آئین جب بن جاتا ہے تو وہ سارے اس کے متحد ہو جاتے ہیں۔ اب جب آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے تو الیکشن نہ ہونے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اور جو اس کو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، وہ ملک دشمن ہے، قوم دشمن ہے، وہ ملک کو برباد پہلے بھی انہوں نے کیا، اسی پارٹی نے پہلے بھی سپریم کورٹ پر حملہ کیا اور اب بھی یہ اسی نیت سے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو پیر صاحب آپ اب کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو حلقہ 187 ہے اس میں کافی تبدیلیاں آ چکی ہیں، جیسے کہ کرمانی جو برادران ہیں، کافی زیادہ کینڈیڈیٹس ہیں جو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور کچھ کا تو اتحاد بھی ہو چکا ہے، جیسے جگنو محسن صاحبہ ایک گیم چینجر کے طور پر سامنے آتی ہیں۔ تو انہوں نے رو اجمل کے خلاف جو ہے وہ پتر پال اسکیم کا بھی جو ہے وہ مخالفت شروع کر دی، کیونکہ رو اجمل اپنے بیٹے کو 187 میں لانا چاہ رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرمانی برادران کا اگر اتفاق ہو جاتا ہے تو 187 کے جو الیکشن کے نتائج ہیں وہ کیا نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں، پچھلی دفعہ میرے چھوٹے بھائی سید گلزار سبطین مرحوم نے 187 کے حلقے سے تقریباً 65,000 ووٹ لیے۔ ان کے ووٹ ادھر کم تھے دیپال پور، کیونکہ حلقہ بالکل علیحدہ ہوا تھا، تو اس نے 65,000 ووٹ لیے، اور یہ کرمانی صاحبان میجورٹی میں گلزار سبطین کے خلاف تھے، اور گلزار سبطین کے حق میں سید اعجاز علی شاہ کرمانی تھے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیویجولی کرمانی صاحبان میں سے سب سے زیادہ ووٹوں پر جو اثر انداز ہوتے ہیں یا ووٹ رکھتے ہیں وہ اعجاز علی شاہ کرمانی ہیں، اور اعجاز علی شاہ میرے ساتھ ہیں۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ جو بھی الیکشن لڑیں گے میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں۔ کینڈیڈیچر کے حوالے سے جو ہے نا وہ بہت بات جو ہے وہ گردش کر رہی ہے پیر صاحب کے پی ٹی آئی کے اندر سے ہی مخالفت اٹھ رہی ہے ایک دوسرے کینڈیڈیٹ کے مخالف میں ٹکٹ کے حوالے سے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پیر صاحب جو ہے وہ ایک بیوروکریٹ ہیں، ان کا سیاست کے اندر جو ہے وہ اتنا قد کاٹ نہیں ہے، تو نہ ہی وہ سیاست کو اس حوالے سے لے کے چل رہے ہیں۔ آپ اپنے بھائی کی سیاست کی بصیرت کے حوالے سے اپنے ان سیاسی جو حریفین ہیں ان کو آپ کیا جواب دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، آپ ہی سے میں سوال کرتا ہوں، میرے مقابلے میں اس وقت آپ سب سے مضبوط امیدوار کس کو گردانتے ہیں؟
پیر صاحب بڑے بڑے نام ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رضا پیر رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ بھی اس حلقے میں آپ کو پتہ ہے کہ وزیر کے طور پہ بھی رہ چکے ہیں, اور جگنو محسن صاحبہ جو ہیں وہ بھی سابقہ وزیر رہ چکی ہیں, اور اس کے علاوہ ابھی جو نئے آنے والے کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنے حوالے سے جو ہے وہ حلقے میں باتیں کر رہے ہیں کہ چونکہ پیر صاحب جو ہیں وہ ایک بیوروکریٹ ہیں, تو ان کا جو ہے وہ اس میں اتنا تجربہ نہیں ہے سیاست کے حوالے سے, تو اس حوالے سے وہ کچھ باتیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ اللہ کے کرم سے میں 35 سال سول سروس میں رہا اور بڑے بڑے عہدوں پہ رہا. اب میں اس سے تو انکار نہیں کر سکتا کہ جی میں نہیں رہا اور میں کلرک رہا ہوں. یہ چیز میرے فائدے میں جانی چاہیے, اس لیے کہ مجھے حکومت کے محکموں کا وسیع تجربہ ہے, اور میرے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹ ہیں, میں کسی کا نام نہیں لیتا, وہ پچھلے الیکشن میں بری طرح اس حلقے سے ہارے ہوئے ہیں, اور میرے بھائی کے بہت زیادہ ووٹ تھے, اور اس کے بعد بھائی کے چلے جانے کے بعد تقریباً 1.25 سال ہو گیا میں مسلسل حلقے کے عوام کے ساتھ رابطے میں ہوں, اور مجھے کوئی قباحت نہیں ہے کہ جی مجھے تجربہ نہیں ہے سیاست کا. ان سب سے مجھے سیاست کا تجربہ ہے, اور اپنے بھائی کے ہوتے ہوئے بھی اس کے جتنے بھی کام کاج یا الیکشن میں بھرپور اس کے ساتھ دیا کرتا تھا. اور جو بھی آپ نام لے رہے ہیں ان سب سے مجھے ذاتی تجربہ بھی زیادہ ہے, اور عوام کے اندر اللہ کے کرم سے میری جڑیں بھی ان سب سے زیادہ مضبوط ہیں. آپ کے ہی ایک پارٹی کے عہدیداران جو ہیں ان کی بات میں کرنا چاہوں گا. انہوں نے ریسنٹلی ایک اپنا پینل بنایا راؤ صفدر علی خان صاحب کے ساتھ, اور آج کل ان کی جو ہے وہ فلیکسز جو ہے وہ چل رہی ہیں چودھری اورنگزیب جٹ سراج صاحب کے ساتھ, کیونکہ ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے N137 کے اندر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پینل پہلے ایک بنا, اب ایک نیا پینل جو مارج وجود میں آیا ہے, اس میں کوئی خان صاحب کی حکمت عملی ہے یا خود ساختہ ایک پینل جو وہ بنایا گیا ہے؟ یہ خود ساختہ پینل ہے. مجھے نہیں معلوم کہ جو آپ کہہ رہے ہیں, میرا اورنگزیب چھوٹے بھائیوں کی طرح مجھے عزیز ہے, لیکن آپ کا یہ کہنا کہ وہ بہت بڑا نام ہے اس حلقے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, اور آپ ہی وضاحت کریں کہ وہ کیسے ایک بہت بڑا نام ہے. حالیہ ایک سروے کی رپورٹ کے مطابق جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک سروے ہوا ہے پیر صاحب, اس میں انہوں نے خاطر خواہ جو ہے وہ شکست دی ہے راؤ اجمل کو. وہ تھا کہ آپ مسلم لیگ کو ووٹ دیں گے یا پی ٹی آئی کو ووٹ؟ جی جی بالکل اسی پی ٹی آئی کو ووٹ دینا یہ نہیں ہے کہ وہ میرے حق میں ہے یا وہ آپ کے حق میں ہے یا وہ کسی تیسرے کے حق میں ہے, وہ عمران خان صاحب کے حق میں ہے. بالکل جی بالکل. تو جو بھی عمران خان صاحب کا کینڈیڈیٹ ہوگا عوام اس کو پذیرائی دیں گے اور اس کو ووٹ دیں گے. صحیح ہوگا. اچھا, حلقہ اگر 187 کی پیر صاحب بات کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اتنے کینڈیڈیٹ آ چکے ہیں ان میں اگر ایک نام اناؤنس ہو جاتا ہے تو باقی اس کی جو ہے وہ تائید کریں گے یا اس کے اگینسٹ جو ہے وہ چلے جائیں گے؟ دیکھیں, یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. پارٹی کے ڈسپلن جو ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے پاس پارٹی کی ٹکٹ نہیں ہے اور مجھے 200% بھی اس بات کا یقین ہو کہ میں انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ کے الیکشن جیت سکتا ہوں, میں پھر بھی الیکشن نہیں لڑوں گا, اور جو بھی عمران خان صاحب جس کو ٹکٹ دیں گے میں اس کی بھرپور سپورٹ کروں. دوسروں کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا. صحیح ہے. اچھا پیر صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ حلقے کی چونکہ صورتحال کے حوالے سے اس وقت جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ معیشت کا بیڑا وہی جیتے گا جس کے پاس خان کا ٹکٹ ہے. صحیح ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ اگر آزاد امیدوار یہاں پہ اگر آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہٹ کے, اب بھی چونکہ وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ ہی ہیں, اور اگر ان کو ٹکٹ نہیں ملتا اور وہ آزاد امیدوار کی صورت پہ سامنے آتے ہیں تو کیا وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ میں تو 10 دفعہ یہ چیز دہرا چکا ہوں کہ کوئی نقصان نہیں پہنچا. یہ ٹکٹ, یہ ووٹ عمران خان کو ملے گا, کوئی آزاد کا کوئی. اس دفعہ خان کے ٹکٹ کے خلاف میں نہیں سمجھتا
کہ پاکستان میں یا پنجاب میں خاص طور پہ کوئی بندہ جیت پائے گا آزاد ہے۔ یہ سب آپ کے بھائی نے چونکہ 90,000 ووٹ لیے اور ایک بہت ہی اچھی پوزیشن پر رہے، لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دیتے تو اس دفعہ الیکشن کی صورتحال کچھ اور ہونی تھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا نسب العین کو آپ جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے ان کے اوپر چلتے ہوئے آپ اپنے جو مستقبل کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں تو 10 دفعہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ بار بار ایک ہی سوال کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کے کرم سے اس کی عوام میں بہت روٹس تھی۔ گلزار سبطین میرے سے عمر میں 2 سال چھوٹا تھا۔ مالک کا ایک اپنا فیصلہ ہوتا ہے، اس کی رضا ہے، وہ جب چاہتا ہے بندے کو واپس بلا لیتا ہے۔ وہ بہت انتھک اور انسان دوست آدمی تھا، مخلوق خدا سے محبت، شفقت۔ ابھی سیاست میں آنے کے بعد نہیں، میں اسے بچپن میں دیکھتا تھا کہ وہ ہمیشہ اسی طرح انتہائی غریب پرور اور انسان دوست آدمی تھا، اور یقیناً اس کے میں کوشش کر رہا ہوں اس کے طریقہ کار پہ چلنے کی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی محبت اور عقیدت کا بہت بڑا ووٹ ابھی کھڑا ہے، کیونکہ گلزار سبطین کو دنیا سے گئے اب تقریباً 1.5 سال ہو گیا، اور اللہ کے کرم سے اس کے کسی بندے نے ابھی تک مجھے نہیں چھوڑا۔ اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ شاہ صاحب اس دفعہ تو جو ووٹ ہے وہ ہم نے گلزار سبطین کی قبر کو دینا ہے، ہم نے ہر حالت میں دینا ہے، پھر اگلی دفعہ دیکھیں گے کہ آپ کی کارکردگی کیا ہو۔ جی ماشاءاللہ، یہ تو آپ کی جو ہے وہ ایک پیچھے سابقہ جو چلتی آ رہی ہے کہ ان کا ایک خدمت خلق کا جو ایک نظام تھا، انہوں نے ووٹ کو ایک عبادت سمجھ کر لوگوں کی خدمت کی ہے۔ تو بیسٹ آف لک پیر صاحب، انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ الیکشن ہوپ فلی آپ جو ہے وہ کانٹیسٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کریں گے، تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ مہربانی۔ تندرست